محافل تو کثرت سے ہماری ہو رہی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان محافل کو بامقصد بنایا جائے۔ محافل کا انعقاد کرنے والے بھی حالات کو پیش نظر رکھیں اور حالات اور وقت جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھا جائے، اور جتنے احباب تشریف لائیں وہ مقصد ذہن میں رکھ کے آئیں اور یہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور حاصل کر کے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ محافل میلاد، محافل ذکر مصطفیٰ، یہ تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ محافل اپنی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان محافل کے اندر ہم شامل ہوں، حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بھی ہو، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہے۔ آقا کریم کی غلامی کا توق جب تک گلے میں نہیں ہوگا ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی ہو، غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہو، لیکن ہمارا کردار، ہمارا عمل آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے کردار کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ یہ محافل میلاد اپنی اصلاح کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کا ذریعہ ہے، اپنے محاسبے کا ذریعہ ہے، خود احتسابی کا ذریعہ ہے کہ ہم ان محافل سے کس حد تک فائدہ لے رہے ہیں اور کس حد تک ہمیں ان محافل سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ ہماری محافل عروج پہ ہیں، محافل کی کثرت ہے، لیکن ہماری وہ محافل مقصد سے خالی ہیں۔ ہمیں اب کافی وقت ہم نے ضائع کر لیا ہے۔ علامہ تنویر قادری صاحب جیسی شخصیات ہمارے معاشرے کے اندر اگر موجود ہوں، ہم ان کا دست و بازو بنے، ان کی تحریک کا حصہ بنے، جو مقصد لے کے چل رہے ہیں، جو ایک مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو بھی راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے ان کے سینوں کے اندر محبت رسول کا چراغ روشن کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اور ہم نے اب مروجہ محافل سے اس سلسلے سے باہر نکلنا ہے اور امت کا درد اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کے مستقبل کو تابناک بنانا ہے، اس کو روشن کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا کردار آقا کریم کے کردار کے مطابق نہ ہو، ہماری سیرت مصطفیٰ کے تابع نہ ہو، ہمارا انداز، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارے رویے آقا کریم کی سیرت کے مطابق نہ ہو تو پھر محض محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل کے حوالہ سے ہم کھوکھلے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبھی احباب کو یہ آیت کریمہ یاد ہے، سنتے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حبیب آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِ، بس میری پیروی کرو۔ جب میری پیروی کرو گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اتباع رسول کا صلہ رب کی بارگاہ سے یہ مل رہا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے اندر اتباع رسول کو اپنا لے گا، آقا کریم کی سیرت کے مطابق چلے گا، تو اللہ کریم فرما رہا ہے یحببکم اللہ، میں اس سے پیار کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا انعام اللہ کی بارگاہ سے اس خوش نصیب انسان کو مل رہا ہے جو حضور کی اتباع کرتا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے رویے ٹھیک نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں ہم محافل میلاد کے اندر آئیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئیں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر آئیں، لیکن اس محفل پاک کے اندر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزارنے کے بعد جب واپس گھروں کو لوٹ کر جائیں تو ہمارا وہی انداز ہو، ہمارا وہی حال ہو، ہمارے اخلاق اسی طرح بگڑے ہوئے ہوں، ہمارا کردار ٹھیک نہ ہو، تو پھر ہمیں سوچنا تو چاہیے، غور تو کرنا چاہیے۔ بے نمازی آئے محفل کے اندر تو یہاں سے نمازی بن کے جائے۔ یہاں سے اگر ایک انسان سنتوں کا تارک ہے تو
تو حضور کے ذکر کی محفل سے واپس گھر کو جائے تو سنت کا نور یہاں سے لے کر اپنے گھر کو جائے. دیکھیں نا، ایک انسان بے نمازی ہے، واپس گھر کو جا رہا ہے، بے نمازی ہی ہے. ایک انسان جھوٹ بولنے والا ہے، یہاں سے جائے وہی فکر لے کے جائے. غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، سود کاروبار کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دہی کرنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، والدین کو تنگ کرنے والا، جب اس محفل پاک سے واپس اپنے گھر کو لوٹ کے جائے، اسی انداز میں وہی سارے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے، تو پھر اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کاش کہ ہمارے اخلاق حضور کے اخلاق کے مطابق بن جائیں. کاش کہ ہمارا کردار حضور کے کردار کے مطابق بن جائے. کاش کہ ہماری محبت حضور کے صحابہ جیسی بن جائے. حضور کے صحابہ نے حضور سے کیسا پیار کیا؟ زبانی کلامی پیار نہیں تھا، زبانی کلامی محبت کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام نے اپنے کردار اور عمل سے محبت مصطفیٰ کا اظہار بھی کیا ہے.